جو حضرت زہرا کی فضیلت بھی ہے، پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی فضیلت بھی ہے، اور جو آپ بخل سے کام لے رہے تھے کل سے آج تک صلوات پڑھنے میں، کہ اب دیکھیے ایک آیت ہے اور بظاہر بالکل مشہور و معروف آیت ہے، سب کو یاد ہے، ہر بچے کو یاد ہے، نماز ختم ہوئی ہم وہی آیت پڑھتے ہیں، کہیں مجلس ہوئی دعا شروع کرنی ہے وہی آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد صلوات پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بس اب دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس آیت پہ ٹھہر کے تأمل کیجئے، اور اساتذہ کی موجودگی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ آج تک سب نے غلط کیا ہے. فارسی، عربی، اردو، انگریزی، سب نے غلط ترجمہ کیا ہے، سب اشتباہ کرتے رہے، اور جو ترجمہ کیا ہے وہ شایان شان پیغمبر نہیں ہے، اور شایان شان فصاحت قرآن نہیں ہے، شایان شان بلاغت قرآن نہیں ہے. اور غلط ترجمہ کرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سے فقہی احکام ہم ثابت نہیں کر پائے اس ایک آیت سے. بس توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا. متن آیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ. پہلے تو وہ جملہ عرض کر دوں کہ ذرا اس شان کو دیکھیے. قرآن مجید میں اول سے آخر تک کتنے احکام ہیں؟ کتنے احکام ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ عبادات سے لے کر اور معاملات تک، اول فقہ سے لے کر آخر فقہ تک کتنے احکام ہیں جو قرآن سے استنباط ہوتے ہیں؟ بے شمار. ہم گن نہیں سکتے. کوئی فقیہ، کوئی مرجع تقلید یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی تمام آیتوں میں جتنے احکام ثابت ہو سکتے ہیں وہ سب میرے سامنے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات یقینی ہے، ذرا توجہ رکھیے گا، ایک بات یقینی ہے، جتنے احکام ہیں سب میں انداز یہ ہے کہ تم کرو. اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو. وہ مولا ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، حکم دے رہا ہے، تم نماز پڑھو. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ واجب قرار دے دیا گیا، تم روزہ رکھو. للہ علی الناس حج البیت، اللہ کا ایک حق ہے، اللہ کی طرف سے لازم ہے، واجب ہے، جاؤ حج کرو، تم کرو. آتوا الزکات، تم زکات دو. اول عبادات سے لے کر آخر معاملات تک جتنے احکام ہیں تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم کرو، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے، تم پر واجب ہے. یہ منفرد، بے فرد، منحصر بے فرد ہے یہ حکم، جس کو دینے سے پہلے عجب انداز اختیار کیا. دیکھو میں یہ کرتا ہوں، میرے مقرب فرشتے ملائکہ یہ کرتے ہیں، تم بھی کرو. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، خدا کی قسم. کبھی غور فرمایا ہے آپ نے؟ دیکھو میں کرتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، میں یہ کرتا ہوں تم بھی کرو. اس ایک مورد کے علاوہ کوئی دوسرا مورد آپ پیش کر سکتے ہیں جہاں خدا کہے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو؟ کیا عظمت ہے اس کی. اور پھر دوسرا مرحلہ، یہاں لفظ صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں درود. درود کے معنی کیا ہے؟ جتنے ترجمے مزید وضاحت سے کرتے ہیں یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، یہی ترجمہ ہے نا. چاہے حضرت محقق تھے، عارف تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت الہی قمشئی کا ترجمہ ہے، عارفانہ ذوق رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو مشہور بات تھی وہ یہی تھی. اور دوسرے فقہا جو موجودہ ہیں، گزشتہ ہیں، سب کہ خدا رحمت نازل فرماتا ہے. آقا الہی قمشئی نے تو درمیان میں یہ بھی لکھا ہے برروان او، ان کی روح پر. گویا انتقال بھی ہو گیا، جسم و روح میں جدائی بھی ہو گئی، اور یہ جو رحمت کی بارش ہے ان کی روح پر ہو رہی ہے. بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے یہاں پر. اور فرما رہے ہیں آپ، کیا واقعاً یہاں لفظ صلاۃ و یصلون سے مراد ہے کہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے؟ اس میں شک نہیں
کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، اس میں شک نہیں کہ وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں، اس میں شک نہیں کہ یہ ہمیشہ اس کی رحمتوں کے محتاج رہیں گے، اس میں شک نہیں کہ وہ ان پر مسلسل رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا۔ لیکن کیا اس آیت میں یصلون اور صلو سے مراد نزول رحمت اور دعائے رحمت ہے؟ دست ادب جوڑ کر۔ اور کیا واقعاً لفظ صلاۃ کے مراد رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ صلاۃ یعنی نزول رحمت؟ تو بھائی معمولی سی بات ہے کہ ادب میں مترادف کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان کا بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مترادف کلمے کے لانے سے قبح پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی مترادف کلمے کے لانے سے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا موقع ہوتا ہے۔ اور عموماً جو تخلیقی ذہن رکھنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب مترادف کلمات لائے جاتے ہیں تو اس میں بھی اس لیے لائے جاتے ہیں کہ مترادف کلمہ جب آتا ہے تو کچھ نہ کچھ معنی میں قوت اور شدت اور اضافہ کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب صورتحال یہ کہ اگر صلاۃ سے مراد صرف نزول رحمت ہے تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وہ بھی بہت مشہور ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ترجمہ کریں کہ اچھا سلیس بلیغ ترجمہ ہو جائے، تکرار سے بچ جائیں؟ اولئک علیہم صلوات و رحمہ، رحمہ تو ہے ہی ہے اور صلوات کے معنی بھی رحمہ ہیں بالآخر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی وہ ہیں کہ ان پر رحمتیں ہیں اور رحمت ہے۔ ٹھیک لگ رہا ہے ترجمہ؟ مناسب ہے یہ ترجمہ؟ اچھا، رحمت کا لفظ ہٹا کے درود لکھ دیجیے، تو درود کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ اب تک کیا ہوئی ہے درود کی تفسیر؟ دست ادب جوڑ کے یہ مطالب عرض کر رہا ہوں اور شکر خدا ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں مسئلہ نزول رحمت کا اس آیت میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ستائش، ثنا، تعریف۔ بے شک تمام تعریف حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، لیکن خدا کبھی کبھی خود بھی کسی کی تعریف کرتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، خدا تعریف کرتا ہے، یعنی کیا؟ اب محسوس مثال دے دوں، آپ کسی طالب علم کو، کسی ادیب کو، کسی شاعر کو، کسی فلسفی مفکر کو، کسی سائنسداں کو کبھی کبھی ایوارڈ دیتے ہیں، تو ایوارڈ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سند امتیاز سے پاس نامہ لکھا جاتا ہے، جو جس میں اس کے اوصاف کا ذکر کر کے، اس کے کارنامے کا ذکر کر کے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ساتھ میں کوئی نقد رقم یا کچھ ایسی چیز دی جاتی ہے کہ جو اس تعریف سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں پروردگار عالم نے یہی فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ انہیں سند امتیاز بھی دیتا ہے، رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ تصویر آنکھوں میں آ گئی؟ اس کے معنی ہے کہ صلاۃ جب اللہ کی طرف اسناد ہو، اس فعل کا اللہ کی طرف اسناد ہو صلاۃ کا، خصوصاً نبی کے تعلق سے، تو اس کے معنی صرف نزول رحمت نہیں ہے۔ ارے بھائی، مصطفیٰ تو خود کائنات رحمت حق ہیں۔ یہاں پر مراد ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی کی ستائش کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، حسن ثنا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں، تم بھی اس نبی کے فضائل بیان کرو۔ ایمان لانے والوں، تم بھی اوصاف پیغمبر بیان کرو۔ دیکھیں یہاں پر فقہی جہات و جوانب کیا ہیں۔ اگر ہم نے یہ مضمون سمجھ لیا کہ یہاں صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ ثنا کرنی ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ثنا کرو، یہ وہ ثنا کرو جو اللہ نے نبی کی ستائش کی ہے، وہی ستائش تم بیان کرو، تو بہت سے علماء سلف، بہت سے
علماء سلف نہیں علی الاطلاق. بہت سے وہ علماء جو اپنے کو سلفی کہتے ہیں, وہابی کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, مجلس اعضا منعقد نہ کیجیے, فضائل بیان کرنے کے لیے جلسہ منعقد نہ کیجیے, میلاد کا جلسہ منعقد نہ کیجیے, سیرت النبی کا جلسہ منعقد نہ کیجیے. ان سے کہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی یہ ہماری مجلس یا جلسہ میلاد النبی یا جلسہ سیرت, جلسہ فضائل, جلسہ ذکر محمد و آل محمد عملاً حکم الہی کی تعمیل ہے. اس نے حکم دیا ہے صلو, جو ثنا اللہ نے کی ہے تم اسے بیان کرو. اور دیکھو اس کا مرحلہ یہ تھا کہ وہ صرف ثنا کر سکتا تھا, تعریف کر سکتا تھا. وہ خالق ہے, اس نے اپنے اس مخلوق کی ثنا کی ہے. تم ثنا بھی کرو اور ساتھ میں اطاعت بھی کرو. اس لیے یہاں دو فعل آ گئے, صلو علیہ یعنی ان کی ستائش بھی کرو, وسلموا تسلیما, اور اس طرح اطاعت کرو کہ اطاعت و بندگی کا حق ادا ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ یہ آیت آج تک نامفہوم ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف درود بھیجنا ہے, یعنی ہمارے درود میں ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ پروردگار ان پہ رحمت نازل فرما. وہی جابر ابن حیان کوفی کو یاد کیجئے, ہم دعا کریں اور واسطہ بنیں کہ پروردگار ان پر رحمت نازل فرما. علیہ السلام کہیں یا علینا منہ السلام, وہ ہیں واسطہ فیض الہی, وہ ہیں واسطہ فیض الہی, ہمیشہ تھے, ہمیشہ رہیں گے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہاں صلاۃ اور صلوات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے حق میں کہیں پروردگار محمد پر رحمت نازل فرما. ہم مامور ہیں کہ اللہ نے اس اپنے پیغمبر کی جو صفتیں بیان کی ہیں, کہیں کہا انک لعلی خلق عظیم, کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہیں صراحتاً, کہیں اشارتاً, کہیں کنایتاً. پورے قرآن میں مجازات کی شکل میں, استعارات کی شکل میں, تسبیحات کی شکل میں, استعارات کی شکل میں, تلمیح کی شکل میں, کنایے کی شکل میں, جہاں جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے اولیاء اللہ اور ائمہ کی ثنا ہے, توصیف ہے, استنباط کریں, استخراج کریں اور بیان کریں. یہ مأمور ہیں ہم, حکم دیا گیا ہے ہمیں صلو علیہ, تم بھی ثنا کرو اور وہی ثنا کرو جو حق ثنا کر رہا ہے, اور تم اس کے آگے بھی بڑھ جاؤ, اس لیے کہ تم بندے ہو, مخلوق ہو, امتی ہو. تمہیں اتباع بھی کرنی ہے, تمہیں پیروی بھی کرنی ہے, تمہیں اطاعت بھی کرنی ہے, تمہیں بندگی کا حق بھی ادا کرنا ہے. اگر تم نے بندگی کا حق ادا نہیں کیا تو پھر خسارے کا سودا ہوگا. ایسی بندگی کا حق ادا کرو, اس طرح ادا کرو, اس طرح سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تو یہ ایک آیت ہے, کب سے ہم روز دہراتے ہیں نا ہر نماز کے بعد, مگر لفظ صلاۃ کے معنی میں صرف ہم یہ سمجھتے ہیں درود بھیجنا ہے. درود بھیجنا ہے یعنی کیا بھیجنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. ثناء الہی. اچھا, میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سامنے رکھ دیں کہ بھئی یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں, بالکل نیا مطلب. نیا مطلب اس لیے کہ وہ آیت حل نہیں ہوگی اگر ہم مترادف سمجھ لیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, صلوات بھی ہے, رحمت بھی. ایک چیز اور, اب یہاں پر چونکہ اساتذہ تشریف فرمائیں تو ایک سند بھی دے دوں. کہیں گے بھائی نص سے اہل لغت بھی ہے کہیں, تو بس ایک حوالہ دے دوں کافی ہوگا. عربی زبان کی سب سے پہلی ضخیم اور مکمل ڈکشنری کس نے لکھی؟ خلیل ابن احمد فراہیدی. خلیل ابن احمد فراہیدی نے یادگار کتاب لکھی, کتاب العین, عربی لغت. جب عربی اس لغت میں آپ جا کے تلاش کریں گے صلاۃ کے معنی, تو صراحت کے ساتھ اس نے لکھا ہے صلاۃ اگر اس کا اسناد اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد وہ ستائش ہے جو اللہ اپنے نبی کی کرتا ہے. یہ ثناء الہی ہے نبی کے لیے,
ثناء الہی. نزول رحمت الگ مضمون ہے، برحق بجا، مگر وہ الگ بحقیقت ہے. نزول رحمت بھی ہے، ثنا بھی ہے، سند توصیف بھی ہے. اور صلوات اللہ کی طرف سے نبی کے حق میں سند توصیف، اور ہم مامور ہیں کہ اس سند توصیف کی مسلسل قرأت کرتے رہیں، بیان کرتے رہیں کہ اللہ نے اس نبی کی کیا توصیف کی ہے. اور ہمارے یہاں تو نص سے اہل لغت موجود ہے، قرآن سے شاہد موجود ہے، آیت موجود ہے. اب آپ صلوات پڑھتے رہیے محمد والے محمد.